أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ کا احسان نصیب ہے اس زندگی میں ایک مرتبہ کے لیے لوگ اور ساتھ آگے اپنے نظر کی ادائیگی کے لیے اس کے ذکر کے لیے آج اس مقام کے حاضر ہے اللہ تعالیٰ ہماری پارٹی کو منظور فرمائے اور آج کے دن جو بادشاہ ابھی وہ بارش فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بات اور حصہ سمیت کر جانے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیات اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہاں جو محبت کر لیتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور کو معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اسی طرح اللہ کریم بارہا مقامات پر اپنی رحمت کا اظہار فرماتے ہیں قریباً لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہے جتنے بھی گناہ کیے میں سب کو معاف کر دیتا ہوں وہ ذات رحیم و کریم ہے 79 سے زیادہ پیار کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ سے التجا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ ہمیں کامل اور مضبوط تعلق عطا کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی شان ہے کہ وہ باب بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے غفور بھی ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اس نے اپنے بندوں کو نواز رکھا ہے اور بہانے رکھے ہیں کہ کسی انداز میں بھی کسی طرح بھی کسی ذریعے سے بھی اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں کس طرح رجوع کرنا صوفیاء کرام جن کو خدمت اور صحبت نصیب ہے وہ تو اس نقطے کو فوراً سمجھ جائیں گے اور جو حضرات صوفیاء کے پاس نہیں بیٹھتے ان کی تعلیمات سے واقف نہیں تو وہ یہ یاد رکھیں کہ تصوف میں اللہ والے کا صرف اتنا کام ہوا کرتا ہے کہ اس میں رجوع عطا کرنا اس نے کسی طرح بندے کا دل اس دنیا سے ہٹا کر اللہ کی ذات کی طرف مائل کروانا اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے اس دنیا سے اس کی توجہات کو ہٹا کر اللہ کی طرف اس کی توجہ کرنا اس دنیا کے ساتھ وہ ترستا کر محبت اس کو کاٹ کر اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑنا یعنی وہ ایک بار ایک ایسا موقع تلاش کرتا ہے اللہ کہ ایک ایسا موقع اللہ اپنی رحمت والا عطا کرتا ہے کہ میں اس بندے کو اس دنیا سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ تو سننا ہو رہا ہے کہ ہم جیسے اماموں کے لیے اتنی مہربانی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ روایت آپ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تو وہ جنت میں داخل ہو گیا جس طرح اللہ کا انداز ہے قرآن میں بار بار کہ بس میری طرف آ جاؤ میرے ساتھ جڑ جاؤ میری والدہ میں توجہ کر دو میں نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے توبہ کے دروازے کھول رکھے جب توبہ کرو گے پہاڑوں جتنے گناہ ہو سمندر کی جہاز جتنے گناہ ہو پوری کائنات کی گناہ گاروں کی طرف اور تم سب سے بڑے گناہ گار ہو اور اللہ بات فرماتے ہیں توبہ رحیم اللہ بات فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ بات فرماتے ہیں اگر اپنی اصلاح کر لو گے کہیں طرف رجوع کر لو گے
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ترغیب اپنے امتی کی فرما رہے کہ جس نے نیت اور اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ گھبرائے نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیارے آقا کسی نے اگر زنا کیا ہو, کسی نے اگر چوری کی ہو, کیا پیارے آقا پھر بھی اس کی بخشش ہو جائے گی, کیا پھر بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو ذر پھر بھی اس کی بخشش ہو جائے گی, پھر بھی اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں 3 مرتبہ سیکھا. حضور کو پھر عرض کیا کیا یا رسول اللہ اس نے زنا کیا ہو, کیا یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہو پھر بھی جنت میں داخل ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں داخل ہوگا. کہتا تیسری دفعہ میں نے پھر یہ کہا, سرکار نے پھر فرمایا کہ ابو ذر ہاں وہ پھر بھی داخل ہوگا. حضور نے فرمایا تیری ناک کھا کر رکو. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہیں دیکھے گا, اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس نے میرا نام لیا ہے, اخلاص کے ساتھ مجھے مرنے والا ہے, اس کی سب میں بیشتر معاف کروں گا اور اس کو جنت داخل کروں گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو رحمت اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو فرما دیجئے, کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. خدا کو سب گناہوں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. یغفر الذنوب جميعا. اس کی تفسیر میں قاضی صاحب سراؤ اللہ پانی مدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں بڑی خوبصورت ایک روایت لاتے ہیں. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے کانوں سے خود سنا کہ پاک نبی نے یہ آیت کریمہ پڑھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اور ساتھ ہی اس کی جو آیت ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کے ساتھ آپ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا لا یبالی, کہ میں نے آپ کی زبان مبارک سے خود سنا کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے لا یبالی, اور وہ کسی گناہ کی پرواہ نہیں کرتا. لا یبالی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. کیا میرے بندو اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو تو میں کہہ رہا ہوں میں ہر گناہ کو بخشتا ہوں. اور حضور نے ایک لفظ ظاہر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ فرما رہا ہے کہ میں ہر گناہ کو بخش دیتا ہوں. تو پھر یہاں پہ حضور فرماتے ہیں لا یبالی, اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی پرواہ نہیں کرتا, وہ تو حضور نہیں ذات, وہ اتنی مہربانی والی ذات ہے کہ ہم کہتے ہیں 70 سے زیادہ پیار کرتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کی مائیں ایک طرف ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک طرف ہو, پوری کائنات کی ماؤں کی محبت ایک ذرہ کی برابری بھی اللہ کی محبت سے ہوتا ہے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں ایک عورت تھی ان قیدیوں میں جس کے پستانوں سے دودھ نکل رہا تھا. تو وہ ان قیدیوں میں جس قیدیوں کے اس ہجوم میں وہ موجود تھی, وہ جہاں کے قیدیوں کا بچہ دیکھتی تو بغیر پوچھے اٹھاتی, اپنے پیٹ کے ساتھ بچوں کو لپٹاتی اور دودھ پلاتی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب فرمایا, پوچھا صحابہ اس عورت کو دیکھو جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ اتنی محبت کر رہی ہے کہ جو اس کو بچہ مل رہا ہے وہ اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے, پیٹ کے ساتھ لگاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے. کیا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ دوسرے کے بچوں کے ساتھ اس کی محبت ایسی ہے کہ یہ ان
ممتا تڑپ رہی ہے، غیروں کے بچوں کو یہ دودھ پلا رہی ہے، کیا یہ اس کا اپنا بچہ اس کی گود میں، کیا یہ اس کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، جب تک اس میں ہمت ہوگی، طاقت ہوگی، اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ بھی اپنے بندوں کو کبھی جہنم میں نہیں جانے دے گا، کبھی آگ میں جانے نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ والا اللہ شریف ماں 70 ماں پوری کائنات کی کروڑوں اربوں ماں کی طرف اللہ کی محبت اتنی وسیع ہے کہ ماں کی محبت ساری ماں کی محبت ملا دی جائے، اس پوری کائنات کی ممتا کی محبت ایک طرف رکھ دی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابری میں ایک ذرہ بھی، ایک ذرہ کی حیثیت نہیں ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، بالخصوص بخاری میں 2 روایات کے ساتھ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ہم اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ کیا سمجھتے ہیں؟ کسی دوسرے کی جان لے لینا۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا حال بیان فرمایا ہے کہ جس نے 99 قتل کیے، اور وہ ایک راہب کے پاس، غیر مسلم عالم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری بخشش ہے؟ کیا اللہ مجھے بخش دے گا؟ تو وہ راہب جو ہے اس میں لکھا ہے تو اس نے کہا نہیں، تو بہت بڑا ظالم ہے، تو نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ وہ یہ سن کر ناامید ہوا اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا کہ جہاں وہ 99 قتل کیے، ایک قتل اور صحیح، اللہ سے اور مدد لیں گے۔ تو 100 قتل کرنے کے بعد پھر توبہ کا ارادہ ہوا، پھر لوگ کسی آدمی کی تلاش میں نکلا تو ایک اللہ والے کے پاس پہنچا، ایک عالم دین کے پاس پہنچا، اللہ کو ماننے والے کے پاس پہنچا، جا کر کہتا ہے کہ اس طرح میں نے 100 قتل کیے، کیا میری بخشش ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ تو مغفرت والا ہے، بخشنے والا ہے، بالکل تیری مغفرت ہے، جا اس پرانا وادی کی طرف۔ اس میں حدیث میں 2 لفظ ہیں، ایک اس میں جس کا معنی بنے گا کہ پرانا وادی کی طرف جا جس میں اللہ والے رہتے ہیں، ایک معنی یہ بنتا ہے کہ جا اس پرانا وادی کی طرف، وہاں جا کے اللہ اللہ کر، اس بستی کی طرف جا تو اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے گا۔ جب اس نے یہ بات سنی فوراً اس بستی کی جانب چل پڑا، چلتے چلتے وہیں پر اللہ کا پیغام آیا اور موت آ گئی۔ یہاں سے وہ جماعت فرشتوں کی آ گئی جو کالے دھوئیں والے ٹاٹ کے معاملات لے کر آ گئی، اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ ایک جماعت آتی نہیں جس نے توبہ کرنی تھی، ہم اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ فرشتوں میں جھگڑا پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کو ناپو۔ یہ بخاری ہے، تو کہانی قصہ نہیں، میری زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشادات ہو رہے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ خود فرمانے والا ہے کہ جب جھگڑا پڑ گیا فرشتوں میں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا زمین ناپو۔ اگر تو یہ اللہ والوں کی بستی کی طرف قریب تھا، جدھر یہ اللہ اللہ کرنے جا رہا تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا، اگر وہاں قریب ہے تو جنت میں لے جاؤ، اور اگر اس سے دور تھا تو پھر جہنم میں لے جاؤ۔ تو حدیث میں موجود ہے کہ زمین کو ناپا گیا، ابھی فرشتے پیمائش کرنے لگے تو اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس بستی کی طرف سکڑ جا جہاں پہ یہ توبہ کرنے جا رہا تھا۔ زمین ناپی گئی، فرشتوں نے زمین کو ناپا تو وہ اس اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا، وہ توبہ والی بستی کے قریب تھا۔ جب وہ ناپا گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم زمین کو ملا، زمین سکڑی اور فرشتے اس کو جنت میں لے کر چلے۔ 100 قتل کر بیٹھا، لیکن اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اس نے صدق کے دل سے توبہ النصوح اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ ابھی توبہ کی پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی پھر گناہ کیا، نہیں، توبہ اس چیز کا نام ہے کہ گناہگار شخص اپنے گناہوں سے ایسا تائب ہو کہ وہ پھر اپنے آپ کو زندگی بھر اس توبہ کرنے سے روکے، عادت نہ بنا لے کہ روز گناہ کرے اور روز توبہ کرے، جان بوجھ کے یہ کام شروع کر دے، نہیں، اللہ پھر بھی معاف فرمانے والا ہے۔ بعض صوفیاء کی خدمت میں جائیں، ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر بھی گناہ ہوتے رہے، جب تک یہ آخری سانس چل رہا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ اور میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا، حضور کریم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث بات ہے
کہ حضور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک گرگرا، یعنی یہ جو سانس اس کے حلق میں ہے، یہ جب تک وہ گرگرا اس کا یہ سانس اکھڑ نہیں جاتا، یہ آخری سانس اس کے اوپر چل نہیں جاتا، تب تک اس کے پاس موقع ہے جتنے مزید سے گناہ کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ اور ایسے ایسے گناہگار لوگوں کے حوالے سے موجود ہے کہ اس کی ذات کریم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس نے گناہ کیا کیا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص انتہائی گناہ گار، اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اتنا گناہ گار شخص اس نے کبھی کوئی نیکی کی نہیں، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بات موجود ہے کہ وہ بڑا شرمندہ تھا۔ اس نے اپنی اولاد کی نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، تو میری لاش کو جلا دینا اور اس کی آدھی مٹی پانی میں ملا کے اڑا دینا اور آدھی پہاڑوں میں جا کر زمین پر پھیلا دینا۔ جب وہ فوت ہو گیا اولاد نے نصیحت کے مطابق باپ کے ساتھ عمل کیا، آدھی مٹی کو پانیوں میں اور آدھی کو زمین میں اڑا دیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ میں اتنا گناہ گار شخص ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ مجھ پر ہو گئی تو مجھے حدیث معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ عمل کر دیا گیا۔ جب یہ عمل مکمل ہوا تو حدیث پاک میں موجود ہے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانیوں کو حکم دیا کہ اس کی خاک کو اکٹھا کرے، پھر زمین کو حکم دیا کہ اس کی خاک کو اکٹھا کرو۔ جب اس کے جسم کو پھر جوڑ دیا گیا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، تو اللہ کریم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، کہ تم نے اپنے جسم کو کیوں جلوایا؟ اس نے عرض کیا باری والا تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے۔ پیارے آقا سے سلام فرماتے ہیں جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ معذوری ظاہر کی کہ مولا تیرے خوف اور ڈر سے میں نے یہ عمل کیا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آج ہم اٹھتے ہیں، ہر شخص کو فتویٰ دینے کو تیار ہے کہ جو سے گناہ کرتی ہوئی ہے تو بخشش کے قابل نہیں۔ ہمارا معاشرہ اور ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہم نے معاذ اللہ کے ساتھ شریک ہونا اپنے آپ کو ٹھہرا دیا، معافی اس نے دیتی ہے، اعمال اس کے لیے، ہر بندے کا انفرادی معاملہ اس کے ساتھ ہے، اور ہم کہتے ہیں فلاں گناہ گار ہے، فلاں کافر ہے، فلاں بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں جس نے کلمہ طیبہ نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہے۔ اور یہ ایک مقام نہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی راوی ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم سے سلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیارے آقا بشار نشان مسکراتے ہیں، بڑے خوش ہیں اور کہتے ہیں جاؤ ابو ہریرہ لوگوں کو جا کر بتاؤ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا اور بڑا خوش ہوا، میں نے کہا حضور یہ تو بہت بڑی بات، لوگوں کو جا کے یہ خبر سنا کے آتا ہوں، تھوڑا سا باہر گئے پھر واپس آئے، حضور یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں جب اعلان کروں گا لوگ میرا کیسے یقین کریں گے؟ کوئی تو ثبوت، کوئی تو نشانی دے کہ میں جا کے جب اعلان کروں یا رسول اللہ کہ بھائی پیارے آقا نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، حضور کوئی نشانی عطا فرمائی۔ پیارے آقا نے فرمایا جا ابو ہریرہ میری نالائن ہو جائے۔ حضور نے اپنے پیارے جوتے مبارک عطا فرمائے کہ ابو ہریرہ جاؤ یہ میرے نالائن لے جاؤ، اب میں کام کر گلیوں میں مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرو کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور حدیث میں لکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں جناب ابو ہریرہ حضور کے نالائن کو اٹھا کر پھر رہے اور اعلان کر رہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا اسی معاملہ رکھا ہے، اللہ کو فرماتا ہے تم نے سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہ کیے ہو میں بخشش کر دوں گا۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ بخشش نہیں ہوگی، معافی نہیں ہوگی، اس چیز کو اس اصلاح کو کرنا ہے۔ اور جس طرح میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آج کس پہ بات ہے، لوگ جو ہے نا اپنی طرف سے مانا فیصلہ کر
اسلام کا، جبکہ یہ انتہائی غلط ہے۔ جو مانا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا سمجھا دیا، ایک ایک حدیث، ایک ایک کتاب، ایک ایک روایت موجود ہے۔ ہم قرآن میں تعریف نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے، مرضی کا مانا ہے۔ جو اللہ کے حبیب نے پیارا دین عطا فرمایا اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت کریمہ عرض کی کہ ہاں جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر دیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، تو میں ان کے قصور کو معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کروانے والا ہوں۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، ابھی دن بدن اس وبائی مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے قدم میں دور، ہمارے کاروبار، ہماری زندگیاں، ہمارے سانس میں دور، تو کسی نے کوشش ہی نہیں کی کہ یہ حالات درست کیسے رہیں گے، کسی نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ رحم کیسے فرمائے گا۔ اللہ تو فرماتا ہے وَأَصْلَحُوا، اپنے آپ کی جب وہ اصلاح کریں گے، اگر وہ اپنے آپ کو بدلیں گے تو میں ضرور ان کو مغفرت فرماؤں گا، ضرور ان کو رحم فرماؤں گا، ضرور ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں گا۔ کس نے اصلاح کی؟ ملاوٹ کس نے چھوڑی؟ جھوٹ بولنا کس نے چھوڑا؟ زنا کاری آپ کے معاشرے میں کہاں رکی؟ یتیم کا حق مارنا کہاں رکا؟ حکمرانوں کو ہدایت کہاں پر آئی؟ میں نے اور آپ نے لوگوں کا دل جیتنا کب شروع کیا؟ دل توڑنا کب بند کیا؟ اپنا اللہ پیسے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیری رحمت کے منتظر ہے۔ اللہ کو فرماتا ہے استغفروا، اپنی اصلاح کرتے صرف کے دل سے توبہ کر، توبہ کو نصوح کر، میں تیرے کو رحم فرما دوں گا۔ تو اللہ نے اتنے بڑا امتحان ڈال دیے، ہماری زندگی اس دنیا میں ایک عذاب کے شکل میں موجود ہے، پریشانیوں میں موجود ہے، لوگ فاتح کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ہم سیکھ نہیں لیتے۔ میں پہلے ریاض کیا کرتا ہوں نا کہ فقیر بندہ ویسے نہیں بنتا، فقیروں کو پریشان کرتے ہیں تو فقیروں کو تیر پھونکنے ہوتی ہے، ایک ذکر، دوسرا فکر، تیسرا عبرت۔ ایک تو وہ اللہ کو یاد میں تلاشا کرتا ہے، ہر طریقے سے ہر انداز میں اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا فکر، فقیر کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، حقوق اللہ میں ہے، حقوق العباد میں ہے، زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اور عبرت تیسری جو بڑی ہے چیز کہ معاشرے میں جو بھی معاملات رونما ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر سیکھتا ہے، پھر اللہ کی باتوں میں توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اللہ نے معاشرے میں یہ عذاب بھیجا تو کس لیے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، میں اپنی ذات کو اس سے بچاؤں۔ تو اللہ اس کے اوپر مہربان ہوتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے کہ تارے سرکار کو وہ جو چاہے آپ کی بات کے اللہ کی بات سے قبول کر پاتا ہے۔ تو جب تک اصلحوا، اللہ فرماتا اصلحوا، جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے پھر پریشانیاں ہماری جان کی چھوڑیں گے، اور اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، اور یہ یاد رکھیے گا ایک شخص بھی اصلاح کر لے اس کی وجود کی برکت سے دوسرا بھی کرے گا، پھر تیسرا بھی کرے گا، چراغ سے چراغ کرتا جائے گا، لیکن پورا معاشرہ ایک طرف ہٹدھرمی پہ آ جائے تو پھر کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، میرے ساتھ التجا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ صرف کے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری عادت میں رحم فرما دے، اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، حضور کی معرفت کے نور سے ہمارا اس قیمت کو روشن